بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. سوال آیا ہے امریکہ سے، محترمہ عمارہ صاحبہ پوچھ رہی ہیں اس میں وضو ہوگا کیونکہ ایک طرح سے میں نے کہنے اور آپ نے اسی نیل پالش کے ساتھ اتارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ کی ویڈیو میں نے ابھی دیکھی جو ریسنٹلی پوسٹ کی ہے میک اپ سے ریلیٹڈ، اس میں نماز ہو جاتی ہے. نہیں، ایک سوال مجھے پوچھنا تھا، نیل کلر سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ آپ نے جیسے کہ کسی کے آنسر کیا ہے کامنٹ میں کہ وضو کرنے کے بعد نیل پالش لگائی جا سکتی ہے اور اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. بالکل اچھی بات ہے، انڈرسٹوڈ ہے. لیکن ایک سوال اکثر مجھ سے بھی لوگوں نے کیا ہے کہ وہ یہ کہ ایک دفعہ ہم نے وضو کیا، ایک نماز پڑھ لی، اس کے بعد کچھ کام ہم گھر کا کیا، دوسری صلاح کا ٹائم ہو گیا، آپ کا وضو برقرار ہے اور آپ نے اسی نیل پالش کے ساتھ اتارے بغیر نماز پڑھ لی. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ وضو برقرار ہے اور نیل پالش بھی اسی طرح پچھلی نماز کے بعد سے لگی ہوئی ہے تو نماز ہو جائے گی. اور دوسری صورت وہ یہ کہ ہم نے وضو کیا، نیل پالش لگا لی، ایک نماز پڑھ لی، دوسری نماز پڑھنے کے لیے تازہ وضو کیا لیکن نیل پالش لگی رہی، کیا اس میں وضو ہوگا؟ کیونکہ ایک طرح سے میں نے کہنے والوں سے یہ بھی سنا ہے کہ ہم نے تو وضو کر کے نیل پالش لگایا تھا، اس کے بعد اس کے اوپر ایکسٹرا کوئی کوٹ کلر کا نہیں کیا، تو وہ تو پھر بالکل ویسا ہی ہے نا جیسے ہم غسل کرتے ہیں نا، وضو کرتے ہیں یا سر کا مسح کرتے ہیں اور ہم پانی سے ہم نے اس کو وضو کے پانی سے پاک کر کے پروٹیکٹ کر دیا، تو وہ ایک طرح سے وہ تو پاک ہے ناخن کی لیئر جس پہ کوٹ لگا ہوا تھا. تو میں نے خود یہ سوال سنا ہے کہ اگر لوگوں نے یہ بتایا کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہم نے جب وضو کیا تھا تو ہم نے وضو کے بعد نیل پالش لگائی اور اس میں ہم نے اگر نیل پالش نہیں اتاری، اس لیے نہیں اتاری کیونکہ ہم نے جب پہلے کیا تھا تو وضو کی حالت میں نیل پالش لگائی تھی، تو ہمارے نیل جو ہے وہ وضو کی حالت میں ہی ہیں. تو کیا یہ بات درست ہے؟ آئی ہوپ میں اپنا کویشچن سمجھا پائی ہوں کہ کہنے والوں کا یہ کہنا بھی ہے جو میں نے سنا کہ ہم نے ایک نماز پڑھ لی، دوسرا تازہ وضو تو کر لیا لیکن نیل پالش نہیں اتاری کیونکہ جب وضو پچھلی دفعہ کیا تھا تو وضو کرنے کے بعد نیل پالش لگائی تھی، تو وہ نیل کی جو کہتے ہیں کہ سرفیس ہے وہ ہم نے باوضو حالت رکھ میں ہی ہے کیونکہ اوپر ایک کوٹ ہے جس نے اس کو سیل کر دیا. تو کیا یہ بات اوتھینٹک ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہم کیا اگر تازہ وضو کریں گے تو دوبارہ سے نیل پالش اتار کر پھر آپ وضو کریں گے، یا لوگوں کا یہ کہنا کچھ لوگوں سے جو میں نے سنا وہ ٹھیک ہوگا؟ تو پلیز اس بارے میں بھی رہنمائی کیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ اتنے اچھے سوال ڈالنے کا. جو دل میں خیال آتا ہے وہ سوال بن جاتا ہے ایسا لگتا ہے، اور بہت ہی اچھے لوگوں کے سوالات ہیں. بہت جیسے دل کی گہرائیوں سے نا ایک سوال جو خود کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کہیں نہ کہیں وہ سوال آپ کے شو میں چینل میں ہمیں سننے کو مل جاتا ہے، چینل میں سننے کو مل جاتا ہے. آپ کا نور ٹی وی اللہ تعالیٰ بہت برکتوں کے ساتھ رکھے، آپ کی بتائی ہوئی باتوں سے اصلاح سے اللہ ہم سب کی رہنمائی کرے، اور جس کی اصلاح ہو آپ کے لیے، آپ کی جنریشنز کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے انشاءاللہ. انشاءاللہ پہ بات ہوتی ہے. آپ سے جو بھی سوالات ہوں گے ہم پوچھتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ عمارہ صاحبہ امریکہ سے، یہ نور ٹی وی جو ہمارا چینل ہے یوٹیوب پر بہت سراہتی ہیں اور ہم بڑے ممنون و مشکور ہیں کہ ہمیشہ ان کی آواز میں ہمیں جب ہم ان کی آواز سنتے ہیں تب ایک حوصلہ، جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے. آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ وضو کی، نیل پالش لگا لی اور دوسری نماز کا وقت آیا تو کیا ہم دوسری نماز بھی اسی وضو سے پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں. جب آپ نے وضو کی اور ظہر کے لیے وضو کری، نماز آپ نے پڑھی ظہر، اب آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹا ہے،
کیا اس سے اثر بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کی ظہر ہوئی ہے، اگر وضو نہیں ٹوٹا ہے، بشرطے آپ کی وضو طہارت باقی ہو۔ دوسرا جو آپ کا جز ہے سوال کا دوسرا حصہ وہ یہ کہ آپ جاننا چاہ رہی ہیں کہ اگر یہ کوٹ وضو کرنے کے بعد ہم نے نیل پالش لگا لی ہے، وہ جو کوٹ ہوتا ہے اس کے اوپر، وہ ناخن کے اوپر چڑھا لیا ہے، اب آیا جس طریقے سے ہم موزوں پر مسح کرتے ہیں یا سر پر مسح کرتے ہیں اس کی ہی اسی طریقے سے، کیونکہ وہ پہلے ہی سے پاک ہو چکا ہے وہ ناخن کا حصہ، وہاں اس کو دوبارہ سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کیا یہ اوتھنٹک ہے؟ بہت سے لوگوں سے آپ نے سنا ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ میں آپ کو مفتی مملکت سعودی عرب شیخ عبدالعزیز عبداللہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نقل کروں گا اس سلسلے میں۔ تسأل أختنا وتقول بالنسبة لطلاء الأظافر سمعت أن المرأة إذا وضعته على أظافرها وهي طاهر جاز لها أن تصلي وإن انتقض الوضوء بعد ذلك فنريد الجواب الصحيح بارك الله فيكم۔ بالکل یہی پوچھا گیا ہے کہ ایک عورت نے اگر نیل پالش کی کوٹ چڑھا لی ہے اور اس کے بعد وہ ٹوٹ گیا وضو، تو کیا اس پر بھی اس کے ساتھ وضو کرنے کے بعد وہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ إذا كان الموضوع على الأظافر لا جسم له لا جسم له فلا يضر۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر اس نیل پالش کا کوئی کوٹ نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے، کوئی ایسی لیئر نہیں ہے جو کہ آپ کے ناخن اور آپ کی جلد کے درمیان پانی کو داخل ہونے سے منع کرتی ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وضو آپ اس کے باوجود کر سکتی ہیں۔ لا الذي لا جسم له من تغمس أصابعها في الحنة من غير يكون له جسم۔ اس کا حکم اسی طریقے سے ہے جیسے کہ مہندی کا ہے، مہندی لگا لی ہے، مہندی کا صرف رنگ چھوڑتی ہے وہ آپ کے ہاتھ پر، پانی کو آپ کے جسم سے لگنے سے نہیں روکتی، تو وہ وہی حکم اس کلر کا بھی ہے، نیل پالش کا بھی ہے، اگر اس پر لیئر نہیں بنتی ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر لیئر نہیں بنتی ہے تو جائز ہے۔ أو ما أشبه ذلك من الدهونات التي لا جسم لها فإنه۔ اور اس طرح کے کلرز جو استعمال کرتی ہیں خواتین جن کا جسم نہیں ہے، جن کی جلد جیسی نوعیت نہیں ہے، جو کہ آپ کے ناخن پر پانی پہنچنے سے اس کو روکتی نہیں ہیں، اس کا حکم مہندی کی طرح ہے، وہ جائز ہیں۔ اگر آپ نے وضو کر کے اس کلر کو استعمال کیا ہے تو اس کے اوپر آپ وضو کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لا يضر إذا توضأت ثم انتقضت الطهارة وعادت الوضوء وذلك عليها لا يضر، أما إذا كان له جسم۔ لیکن اگر اس کا جسم ہے، اس کوٹ کا، اس نیل پالش کی لیئر ہے، كالذي يسمونها مناكير أو غير ذلك ما يكون له جسم على الظهور، هذا لا بد من إزالته۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ دبیز کوٹ کو اوپر جو محسوس کیا جاتا ہے کلر کا نیل پالش کے اوپر، تو لا بد ازالت منہا، اس کو بالکل ضروری ہے کہ ہم اس کو ریموو کریں اور اس کے بعد وضو کرنے کے بعد نماز پڑھیں۔ إذا أرادت الوضوء تزيل عنه۔ جب وضو کی نیت آپ وضو کے لیے کھڑی ہوں تو اس وقت آپ اس کو صاف کریں اور وضو کریں، يعني يمنع وصول الماء إلى، کیونکہ یہ پانی کے وصول کو جسم تک یا ناخن تک رسائی کرنے سے روکتے رہتا ہے۔ الظهر فيزال ولا بد من إزالته، كما لو كان على ذراعها عجين أو طين يزال، هكذا على رجلها أو وجهها يزال، فهكذا ما كان على الأظافر من الشيء له جسم من عجين۔ کوئی بھی چیز ایسی جو کہ آپ کے جسم پر لگی ہوئی ہے اور وہ آپ کے جسم پر پانی پہنچنے سے منع یا رکاوٹ ہے تو اس کا ازالہ بہت ضروری ہے، اس کے ازالے کے بغیر وضو نہیں ہوگی۔ تو یہ جو آپ نے سنا تھا کہ وہ خواتین جو کہ نیل پالش لگا لیتی ہیں اور اس کو ریموو کیے بغیر،
نیل پالش بھی شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جس کی دبیز لیئر نہیں ہوتی, جس کا جسم نہیں ہوتا, صرف کلر ہوتا ہے, اس کو لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن وہ کلر یا وہ مہندیاں جو کہ آپ کے جسم پر پانی پہنچنے کو روکتی ہیں, رکاوٹ بنتی ہیں, پانی اور جسم کے درمیان ایک فرضی جسم بنا دیا جاتا ہے, تو اس کا ازالہ بے حد ضروری ہے, چاہے وہ آپ کے ہاتھوں پر لگا ہو, چاہے آپ کے پیروں پر لگا ہو. جسم کے کسی حصے پر بھی اگر ایسا کلر لگا ہوا ہے جو کہ پانی کو آپ کے جسم تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہا ہے, تو یہ آپ کے وضو میں اس کو مکمل نہیں کرے گا, بلکہ آپ کا وضو نہیں ہو پائے گا. اس لیے بے حد ضروری ہے وہ خواتین, ایک بار پھر میں خلاصہ کلام عرض کروں کہ اس طرح کی جو خواتین اپنے کلر پالش استعمال کرتی ہیں, جن کی دبیز لیئر بن جاتی ہے, اس کو ریموو کرنا ضروری ہے. اس کے ریموو کیے بغیر وضو آپ کی نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری خواتین کی وضو ہو یا نماز ہو, انہیں قرآن و سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق سے نوازے, اور اللہ رب العالمین ان خواتین کی حفاظت فرمائے, ان کے گھروں میں اللہ رب العالمین خوشیاں نصیب فرمائے. وہ ہندوستان ہوں, پاکستان میں ہوں, بنگلہ دیش میں ہوں, دنیا کے کسی حصے میں بھی ہوں, اللہ رب العالمین ان کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.